معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 105، جلوس قیدی دان۔ دوسرے روز الصبح زلیخا اور عزیز مصر کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہنچا کہ آپ کو وزارت کے دربار سے قید خانہ پہنچنے کا حکم ہوا ہے، لہٰذا اٹھیے اور قید خانہ چلیے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان کا حکم سنانے والوں کو مایوس ہو کر دیکھا، جس سے ان سب کے بھی آنسو جاری ہو گئے، مگر حکم حاکم سے مجبور اور لاچار کسی طرح کی عدول حکمی نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار مظلوم و بیگانہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو ان سپاہیوں کے قبضے میں دے دیا اور بسم اللہ کہہ کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ قید خانے میں چلے مظلوم آہ، ایک مسافر خستہ و محکوم آہ، کیسی بھولی جن کی صورت ہائے ہائے، قید خانے میں وہ صد افسوس جائے، کیا ستم برپا ہوا ہے مصر میں، ظلم یہ گویا ہوا ہے مصر میں، کس محبت سے لیا پہلے جسے اور اپنا دل دیا پہلے جسے، آج وہ قیدی بنا افسوس ہے، آج وہ کس کر چلا افسوس ہے۔ مظلوم حضرت یوسف علیہ السلام ایک سواری پر سوار کیے گئے اور پھر بہت سی سپاہ کی حراست میں قید خانے کی طرف چلے۔ راستے میں دو طرفہ مخلوق کا یہ عالم ہے کہ کھوے سے کھوا چل رہا ہے۔ صبح ہی سے جلوس قید دان دیکھنے کے لیے اس راستے پر استادہ ہیں جو قید خانے کو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ لکھوکھا مرد و عورت اور بچے آپ کا جلوس دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ اتنے میں پیارے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مظلوم کی سواری وہاں سے ہو کر گزری، جن کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایک کو مایوسانہ اپنی خوبصورت اور بھولی بھالی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور قید خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مخلوق نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو کسی سے ضبط نہ ہو سکا۔ روئے چھوٹے بڑے پیرو جواں، بند گئیں مخلوق بھر کی ہچکیاں، مچ گیا کوہرام اس بازار میں، دیکھا جب یوسف پیارے کو اس آواز میں، دست و پا دیکھے ہیں جب ان کے بندے، بھاری بھاری لوہے کی زنجیر سے، ضبط کوئی بھی نہ ان میں کر سکا، سب نے رو رو کر کیا محشر بپا، شور برپا ہو گیا چاروں طرف، گر رہے تھے غش میں آ کر صف بصف، کہہ رہے تھے سب زلیخا کو برا، ہائے اے ظالم یہ تو نے کیا کیا، ہائے اس ماہ لقا پر یہ ستم، وائے ہے اس با حیا پر یہ ستم، بے وطن یہ ناز نین و نوجواں، مصر کو ظالم کہے گا بے گماں، الغرض آہ و بکا اتنی بڑھی جس سے شاہی محل میں ہلچل پڑی، آئی کانوں میں زلیخا کے صدا، شور ماتم کا ہے ایک محشر بپا، بولی یہ کیا غل ہے جو سنتی ہوں میں، مصر والے آج کیوں بے چین ہیں، کوئی بولی اے زلیخا کچھ نہ پوچھ، ہے قیامت آج برپا کچھ نہ پوچھ، جا رہا ہے تیرے قیدی کا جلوس، رو رہا ہے جس پہ بس ایک ایک نفوس، ایک قیامت مصر میں برپا ہے آج، جان اپنی ہر کوئی کھوتا ہے آج، ہو گئی سن کر زلیخا بے حواس، اور پہنا جلد مردانہ لباس، آئی دوڑی اور گھبرائی ہوئی، پاس یوسف کے وہ شرمائی ہوئی، اور کہا چپکے سے اے جانے جہاں، تجھ پہ میں قربان ہوں اے میری جاں، دل میرا روتا ہے تیرے واسطے، آنکھ بھر کر اب بھی مجھ کو دیکھ لے، اور چل محلوں میں میرے ساتھ تو، مان لے میری ذرا سی بات تو، پھیر کر منہ آپ نے اس سے کہا، اے زلیخا خوف کر اللہ کا۔ اس وقت پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوس کچھ اتنی شان رکھتا تھا جس سے زلیخا کے دل پر بھی ایک طرح کا خوف طاری ہوا، اور جلدی سے وہ اپنی سواری کا گھوڑا موڑ کر محل سرائے کی طرف واپس ہو گئی۔
وہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مبارک تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چل رہے تھے، نیز لاکھوں فرشتے آپ کے جلوس میں ہم رکاب تھے، آسمانوں کے دروازے کھلے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے مسافر و بے وطن قیدی دان کو نظر رحمت سے دیکھ رہا تھا، اس لیے زلیخا وہاں ایک سانس نہ ٹھہر سکی۔ غرض یہ کہ چلتے چلتے جب قید خانے کا دروازہ سامنے آیا تو اس کی خوفناک صورت دیکھ کر مظلوم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، اور اپنی بے بسی اور غریب الوطنی پر ان کا دل بھر آیا، اور والد ماجد کو یاد کر کر کے آپ کی ہچکیاں بند گئیں، اور زبان حال سے آپ یہ فرماتے تھے اور روتے تھے: ہائے اے یعقوب میری بے بسی، ہائے بنیامین میری بے بسی، ہائے اے شمعون اے بھائی میرے، اے یہودا آج یوسف کیا کرے؟ قید خانے میں چلا وہ بے خطا، مصر میں اس پر ہوا محشر بپا، آپ جب بے حد ہراساں ہو چلے، بس وہیں جبرائیل ظاہر ہو گئے، اور کہا یوسف نہ گھبراؤ ذرا، میں تمہارے ساتھ آتا ہوں چلا، اور سنو یہ حکم رب عرش کا، ہے یہ ارشاد خدائے دو سرا، میرے بندے میرے پیارے یوسفا، قید خانہ دیکھ کر تو رو دیا، اس میں جانے سے ذرا گھبرا نہیں، یہاں تو تیرے ساتھ ہوں میں بالیقین، باپ بھائی سے ہوں بڑھ کر تیرے ساتھ، میں تیرا ساتھی ہوں تو ہے میرے ساتھ۔ صفحہ نمبر 107 قید خانے میں سما۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو وہاں تمام قیدیوں میں ایک عید ہو گئی اور عجیب سر و سامانی کا عالم ہوا، تمام قیدی بے حد خوش ہوئے اور کہا کہ چاند مصر سے غروب ہو کر قید خانے نکل آیا، زہ نصیب ہمارے اور زہ قسمت لکھا ہے کہ مظلوم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں داخل ہوتے ہی عزیز مصر یا زلیخا کا قاصد آیا، جس نے آ کر قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ یہ قیدی نہیں بلکہ ہمارا سرتاج ہے، کسی خاص مصلحت سے چند روز کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اس کی خاطر و مدارت اس طرح کرو جیسے کسی بادشاہ کی خاطر و مدارت کرتے ہیں، اور دیکھو اسے کسی نوع کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ قید خانے کا داروغہ آپ کے ساتھ بہت خاطر و مدارت سے پیش آیا، اور ادھر تمام قیدی آپ کی زیارت سے ہر وقت مالا مال ہونے شروع ہو گئے۔ کچھ دن اسی حالت میں گزرے تھے کہ محکمہ وزارت سے ایک اور حکم داروغہ کے نام آیا کہ قید خانے میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا کمرہ یا مکان ہو، اسے انتہا درجہ آراستہ و پیراستہ کیا جائے، اور اس کے فرش و سجاوٹ میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ غرض یہ کہ وزارت کی مدد سے تھوڑے ہی عرصے میں قید خانے کا ایک مکان نہایت ہی آراستہ و پیراستہ ہو گیا، اور وہ خوشبو میں معطر کیا گیا، اور پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ اس میں مقیم ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے لیے زلیخا قسم قسم کی نعمتیں اور طرح طرح کے کھانے تیار کر کے 2 3 4 وقت بھیجتی ہے، جس میں سے آپ قدر قلیل نوش فرماتے ہیں، باقی ہمہ نعمتیں جملہ قیدیوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جن میں ایک عید ہو رہی ہے اور قید خانہ ایک گل و گلزار بن رہا ہے۔ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی طرز عمل ہے کہ کہیں اس قالین پر نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں اس فرش مخمل پر نیت باندھے کھڑے ہیں اور اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو وہی فراق والد کا غم اپنے دل میں تازہ کرنے بیٹھے اور آنسوؤں کا دریا بہا دیا۔ زلیخا کی سنیے کہ اس نے پیارے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا کر کے قید خانہ بھیجنے کو تو بھیج دیا، اب دن رات بے چین ہے، ہر وقت روتی اور آنسوؤں کے دریا بہاتی ہے، نیز اپنا دل اس طرح بہلاتی ہے کہ قسم قسم کے کھانے اپنے ہاتھ سے پکانے بیٹھ جاتی ہے۔ شام ہوتی ہے تو اپنے محل سرائے کی چھت پر چڑھ کر دور سے قید خانے کی دیواروں کو حسرت سے دیکھتی ہے اور زار و قطار روتی ہے۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو مردانہ لباس پہن کر قید خانہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف پھرتی ہے اور کسی روشن دان یا کھڑکی میں منہ ڈال کر
پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے دل کو کسی قدر تسلی دیتی ہے، اور کبھی رات کے وقت بستر پر لیٹ کر تارے گنتی ہے اور یہ کہہ کر روتی ہے، ہائے میں نے خود ہی اپنی جان کو ضائع کیا، ہائے میں نے اپنے ہاتھوں آپ ہی کاٹا گلا، حیف میری شومیے قسمت میری گردش کے دن، پھر میرے سر آ چڑھا ہے کیا وہی فرقت کا دن، پھر وہی پہلی سی راتیں اور وہی دن آ گئے، پھر وہی یوسف پیارے تم مجھے ترسا گئے، پھر وہی درد و فراق یوسفی پیدا ہوا، پھر وہی ہجر و جدائی کا مجھے سودا ہوا، پھر وہی آنکھوں سے دریا آنسوؤں کا ہے رواں، پھر وہی آشفتہ حالی، پھر وہی سوزے نہاں، آبلے دل کے اسی صورت سے پھر تازہ ہوئے، خود چھری پھیری جو میں نے ہائے اپنے ہاتھ سے، کیا میری شامت نے یہ دھکا دیا تھا حیف حیف، پھر سے اس کو جدا کیوں کر دیا تھا حیف حیف، قید خانے اس کو بھیجا خود قفس میں آ گئی، ساتھ ایک قیدی کے گویا میں بھی قیدی ہو گئی، ہائے قیدی میں یہاں تیرے لیے بے چین ہوں، ہاتھ بس مل مل کے روتی ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ صفحہ نمبر 109، قیدیوں کے خواب۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جس روز حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے ہیں ان کے ساتھ 2 شاہی قیدی بھی داخل ہوئے، جن کی نسبت تفسیر معالم وغیرہ میں لکھا ہے کہ ان میں ایک بادشاہ مصر کا طباخ یعنی کھانا کھلانے والا تھا، اور دوسرا ساقی یعنی پانی پلانے والا، جس کی نسبت یہ شبہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ ریان کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا دیا ہے، مگر اس شبہ میں دونوں قید خانے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ اور بہت سے قیدیوں کے ساتھ وہ دونوں قیدی بھی اکثر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے فیضان صحبت لیتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ تمام قیدیوں کی جسمانی اور روحانی خدمتیں کرتے تھے۔ جسمانی خدمت یہ کہ انہیں ہر طرح کی نعمتیں کھلاتے تھے، اور روحانی خدمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سچی توحید انہیں سکھاتے اور انہیں مسلمان کرتے۔ چنانچہ بہت سے بت پرست قیدیوں کو آپ نے مسلمان کیا، اور شان نبوت کا آپ وہاں بھی پورا ثبوت دیتے رہے۔ نیز ان میں کوئی خواب دیکھتا اور آپ سے بیان کرتا تو آپ اس کی نہایت صحیح اترنے والی تعبیر دیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ان دنوں مصر کے قید خانے میں ایک عجیب شان خداوندی ظاہر ہو رہی تھی۔ اتفاق سے ایک روز ساقی نے خواب دیکھا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر لینے حاضر ہوا۔ یہاں شاہی کھانا کھلانے والا طباخ بھی اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ساقی نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ ایک نہایت سرسبز باغ ہے جس میں ایک انگور کا درخت ہے اور 3 خوشے اس میں انگور کے لگے ہوئے ہیں، اور خاص بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا میرے ہاتھ میں ہے، ان تینوں انگور کے خوشوں کا عرق اس کٹورے میں نچوڑ رہا ہوں، اور بس، جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، یعنی ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگوروں کو نچوڑتا ہوں۔ ساقی کا یہ خواب سن کر طباخ نے وہیں ایک جھوٹا خواب گھڑا اور کہا کہ ہاں حضور میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، یعنی دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شاہی باورچی خانے میں ہوں اور روٹیوں کا ایک خوان میرے سر پر ہے، نیز میرے سر پر جانور منڈلا رہے ہیں اور وہ روٹیاں اچک اچک کر اس خوان پر سے لے جاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا نبئنا بتعویلہ ان نراک من المحسنین، یعنی اے حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ کہ ہمیں تم بڑے نیکوکار معلوم ہوتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبعتکما بتعویلہ قبل ان یأتیکما، یعنی جو کھانا تم کو عن قریب ملنے والا ہے وہ پاس آ کر نہیں رکھا جائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سن کر جھوٹا باورچی کہتا ہے
کہ اس قسم کے ذکر اذکار رمل والوں اور نجوم دیکھنے والوں سے ہم نے بہت سنے ہیں، آپ بھی کچھ اس قسم کی باتیں بتائیں گے؟ یہ سن کر حضرت کو گونا ملال ہوا اور نبوت کی باتوں کو نجوم سے تشبیہ دینے پر آپ کو ایک طرح کا جلال آیا، اور آپ نے بطور واعظ کے نہایت زور کی تقریر فرمانی شروع کی، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔ ایک نبی کا واعظ سنیے ناظرین، جو نبی ابن نبی ہیں بالیقین، نقل ہے یہ واعظ بس قرآن سے، جو کہ یوسف نے کہا زندان میں، واعظ اور واعظ سے کیوں بد دل ہیں لوگ، اور دونوں سے انہیں چڑھتا ہے سوگ، موت کو بھولے ہوئے ہیں ایسے لوگ، ذکر حق سے جن کے قلبوں میں ہے روگ، قبر میں مٹی پڑے گی ان پہ سب، آشکارا ان پہ ہو جائے گا سب، واعظ سے نفرت کا آئے گا مزہ، جب وہاں دی جائے گی ان کو سزا، کان بندے کو ملے تھے اس لیے تاکہ وہ ذکر خدا ان سے سنے، جن سے بس گانے بجانے ہی سنے، ذکر مولا کے لیے یہ بند تھے، ڈھولکی سننے میں جاگے رات بھر، واعظ میں بیٹھے تو اونگے سر بسر، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا سبب، ہیں تو بندے اس کے لیکن بے ادب، خوف حق دل میں نہیں ہے نام کو، کس قدر بھولے ہیں ہم انجام کو، واسطہ حق سے پڑے گا ایک دن، پردہ غفلت کا اٹھے گا ایک دن، ہاتھ سر پر رکھ کے وہ روئیں گے لوگ، ذکر حق سے جن کو یہاں چڑھتا ہے سوگ۔ صفحہ نمبر 111، حضرت یوسف علیہ السلام کا واعظ۔ ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ۔ ترجمہ: اے لوگو، میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے علم عطا فرمایا ہے اس میں ایک یہ پہلی بات ہے کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں کہ میں تو پیدائش ہی سے ان لوگوں اور اس قوم سے دل بیزار ہوں جو خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں، اور میں اپنے دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر ہوں، نیز ہم جماعت انبیاء علیہم السلام اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کریں، اور یہ ہم پر اور ہم جیسے پختہ اعتقاد والوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس توحیدی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور میرے کفس کے ہم نشینوں، تم یہ بتاؤ کہ بندہ کے لیے متفرق اور مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک زبردست خدائے وحدہ لا شریک بہتر ہے؟ لوگو، اس کے لیے خدا کو چھوڑ کر تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی کے خدا ہیں، جن کو تم اور تمہارے بڑے اپنے دل میں یا اپنے ہاتھوں سے بنا کر خدا کہنے لگے ہو، کیونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے ان بنائے ہوئے معبودوں کی تائید میں آسمان سے کوئی سند نہیں اتاری۔ بس یاد رکھو کہ دو عالم میں صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، اور یہی اس کا حکم ہے کہ خاص اللہ ہی کی عبادت کرو، کہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی خدا کی مرضی کا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ بہت سے لوگ خدا کی اتنی کھلی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی اس سے بے خبر ہیں، اور میرے قید خانے کے وہ مصاحب جس نے انگور کا درخت خواب میں دیکھا ہے، خبردار ہو کہ تو آج کے تیسرے روز قید سے رہا ہو کر بدستور سابق شاہ ریان کا ساقی بنے گا۔
اور اے وہ شخص جس نے روٹیاں اپنے سر پر خواب میں دیکھی ہے، سن رکھ کہ آج کے تیسرے روز پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اور وہ اڑتے جانور تیرے سر کا بیجا نوچ نوچ کر کھائیں گے جو تو نے خواب میں دیکھے۔ پس آپ کی تقریر دل پذیر یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ باورچی یعنی بادشاہ ریان کا کھانا کھلانے والا کھڑا ہو گیا اور اس نے غل مچا کر کہا، نہیں نہیں حضور، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ میں نے مسخرے پن سے ایک جھوٹا خواب آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس بات کو تم نے پوچھا تھا اس کا جواب مل چکا ہے، اور اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ لکھا لوہے قسمت کا مٹتا نہیں، پلٹ جائیں گو آسماں اور زمیں، کہیں رکتی ہے لب پہ آئی ہوئی، دہن سے جو نکلی پرائی ہوئی، اگر تول کر بولنا سیکھ لیں تو پھر کیوں بری بات منہ سے کہیں، سنا تم نے یوسف پیمبر کا واز، اگرچہ سنا ہوگا اکثر کا واز، بیاں کیسے توحید کرتے تھے سب، صبح پر تھا سب کے فقط ذکر رب، نبی جتنے آئے اسی واسطے کہ انسان واقف ہو توحید سے۔ صفحہ نمبر 112، تعبیر کا پورا ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیریں ان خواب دیکھنے والوں کو دیں وہ اب پوری ہوتی ہیں، اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اس واز کے دن سے جب تیسرا دن ہوا تو شاہی فرمان سے بادشاہ مصر کے چند سوار الصبح قید خانے پر پہنچے، اور ساقی اور باورچی دونوں قیدیوں کو نکال کر اپنی حراست میں لے کر بادشاہ ریان کے دربار میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں کو پیش کر دیا، جہاں ان کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے تمام گواہ شاہد سب موجود تھے۔ بس جاتے ہی ان کا مقدمہ شروع ہو گیا، اور مدعی یعنی مخبر نے اپنا اظہار دیا، جس میں اس نے بیان کیا کہ حضور کے کھانے اور پینے میں زہر ملایا گیا، جس کی تائید میں چند گواہ پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنی عینی شہادت دی کہ حضور جس روز ان دونوں ملزموں پر الزام عائد ہونے والا تھا تو ہم حضور کے دربار میں حاضر تھے، چنانچہ ہم نے بچشم خود دیکھا کہ یہی مدعی یا مخبر دسترخوان پر حضور کے سامنے آیا اور دست بستہ عرض کی کہ آپ کے کھانے اور پانی میں زہر ملایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور نے اپنے سامنے سے وہ کھانا اٹھوا دیا اور حکم دیا کہ باورچی کو یہ کھانا کھلایا جائے، چنانچہ خدام نے ہر چند وہ کھانا باورچی کو کھلانا چاہا، مگر اس نے نہ کھایا اور اس کے کھانے سے سخت انکار کیا۔ پھر بادشاہ نے پانی کا گلاس بھی اٹھوا دیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ پانی اس کے ساقی کو پلایا جائے، چنانچہ بادشاہ کا حکم سنتے ہی بغیر اس کے کہ کوئی خادم اس سے پینے کے لیے کہے، فوراً یہ ساقی وہ پانی کا گلاس پی گیا، اور اس پر زہر کا کچھ اثر معلوم نہ ہوا۔ اس کے بعد ملزمان کے بیان ہوئے۔ اول ساقی پیش ہوا، اس نے کہا، اے بادشاہ، میں اگر پانی میں زہر ملاتا تو خود کیوں پیتا؟ میری نسبت اتہام ہے۔ چنانچہ بادشاہ ریان نے ساقی کو حکم سنایا کہ ہم تجھے بری کرتے ہیں، اور حسب دستور سابق اسی طرح اپنے ساقی کی خدمت پر مامور فرماتے ہیں، اور اس باورچی کو بغیر اس کے بیان و اظہار کے پھانسی کا حکم سناتے ہیں۔ القصہ اسی روز اسی وقت ساقی اپنی خدمت پر مامور ہو گیا اور باورچی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور عرصہ تک اس کی لاش وہیں لٹکی رہی جس کو چیل اور کوے نوچتے رہے۔ خواب کی تعبیر کیا پوری ہوئی، کیا جزا اور کیا سزا ان کو ملی، جو کچھ کہا یوسف نے بس وہی ہوا، ہو بہو صادق ہوا ان کا کہا، خواب کا گھڑنا ستم ہے دوستو، دیکھو تم اس سے بہت بچتے رہو، اپنے دل میں جو بنا لیتے ہیں خواب، ان کو دنیا ہی میں بس ہوگا عذاب، خواب کے بارے میں تم ڈرتے رہو، چپ رہو یا جانچ کر منہ سے کہو، وہی خالق کا ہے ایک حصہ یہی، خواب کہتا ہے جسے تو اے اخی، الغرض یوسف نے جو تعبیر دی ساقی و طباخ پر صادق ہوئی۔ ساقی کی سفارش۔ جب ساقی و طباخ قید خانے سے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم بادشاہ ریان کے پاس جا رہے ہو، اور میرا جہاں تک خیال ہے اپنے قدیمی عہدے پر بھی تم مامور ہو جاؤ گے،
پس جب تم اپنے کام پر مامور ہو جاؤ تو ہمارا ایک کام کرنا، وہ یہ کہ بادشاہ سے میری سفارش کرنا، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، یعنی جس شخص کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ اسے نجات مل جائے گی، اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا جس نے آپ سے وعدہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یعنی ساقی جب اپنی قدیمی خدمت پر مامور کیا گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کچھ نہ کیا اور اسے شیطان نے بلا دیا، اور اب وہ اپنے بادشاہ کے قریب و حضوری میں محو ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بالکل بھول گیا۔ ادھر قید خانے کی سنیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ اس انتظار میں ہیں کہ ساقی نے آج بادشاہ سے ذکر کیا ہوگا اور آج مجھے رہائی ہوگی، مگر وہاں کیسا ذکر اور کیسی رہائی۔ عرصہ گزر گیا مگر رہائی کا وہم و گمان تک بھی نہیں، اور ساتھ ہی اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اور بھی رنج و علم کا سبب ہوا کہ آپ کے پاس کبھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ جاتے تھے اور وہ بھی آنے موقوف ہو گئے، جس سے آپ کے لیے قید خانہ در حقیقت قید خانہ ہو گیا، اور آپ رات دن وہاں سے نکلنے کے لیے بے چین ہے اور روتے ہیں۔ تفسیر معالم میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ عرصے کے بعد ایک روز قید خانہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام غم رسیدہ نے پہچانا اور بے قرار ہو کر کہا ایک عرصہ سے کہاں تھے اے اخی، قید کی تکلیف مجھ پر بڑھ گئی، دل میرا گھبرا رہا ہے کیا کروں، کیوں کر میں اس سے رہائی پا سکوں، تم نے بھی افسوس آنا کم کیا، غم غلط کچھ ہوتا تھا جس سے میرا۔ جبرائیل امین علیہ السلام، آپ کو مولا نے بھیجا ہے سلام، اور یہ فرمایا ہے پھر کچھ کلام، تم نے ساقی سے رہائی کو کہا، کیا رہا میں تم کو کر سکتا نہ تھا، قید تم نے مجھ سے مانگی میں نے دی، پھر رہائی کیوں نہ مجھ سے مانگ لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے یوسف، مجھے اپنی شان جلالی کی قسم ہے، جتنے حرف تم نے ساقی سے رہائی طلب کرنے میں اور اس سے سفارش کرنے کے لیے زبان سے نکالے ہیں، اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کیجیو، اس کے 12 حروف ہیں، لہٰذا 12 برس تک میں تمہیں قید خانے میں رکھوں گا۔ یہ کلام عتاب انگیز سن کر پیارے حضرت یوسف علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگے اور اپنی اس لغزش پر اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی، اور پھر حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ للہ یہ بتائیے کہ مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ ناراض نہیں ہے، بلکہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا مولا مجھ سے ناراض نہیں اور ہر وقت میرے ساتھ ہے تو مجھے 12 برس اور قید خانے میں گزار دینے مشکل نہیں، جو رضا اس کی وہی میری رضا، اس کا میں بنتا ہوں وہ میرا خدا، مجھ کو بس اس کی رضا مطلوب ہے، جیتے جی مجھ کو یہی محبوب ہے، وہ اگر راضی ہے اور خوشنود ہے، نعمت دارین بس موجود ہے، اس کی ناراضی قیامت ہے ستم، جھیلنا مشکل ہے اس کا ایک قدم، خیر اس میں ہے کہ وہ راضی رہے، چاہیے بندہ اسے راضی رکھے۔ صفحہ نمبر 115۔ عجیب سوال و جواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے اخی جبرائیل، یہ تو بتاؤ کہ مجھے علاوہ غلامی کی ذلت کے قید خانے کی قید ذلت اور یہاں کے رنج و ملال میں کیوں مبتلا کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام، اے اخی حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کی عورتوں سے تنگ آ کر آپ نے اس معاملے کو خدا پر نہ چھوڑا اور ان سے بچنے کے لیے قید خانے میں جانے کی کیوں دعا کی، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اپنے دل میں سخت نادم اور منفعل ہو کر، فی الحقیقت میں قید خانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں جس کا میں قائل ہوں اور سخت نادم۔ جبرائیل امین علیہ السلام، اے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تم سے سوال کرتا ہے کہ تم کو حسن عالم سوز کس نے دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مہربان اور بے انتہا محبت فرمانے والا باپ کس نے عطا فرمایا؟
اور اندھیرے کنویں میں سے کس نے نکالا، اور علم تعبیر کس نے عطا فرمایا، اور زلیخا سے بچا کر بھاگنے میں 7 دروازوں کے قفل کس نے توڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شان کبریائی اور فضل مولا کے بے حد احسانات پر روتے ہوئے فرمایا، اسی نے دیا مجھ کو حسن و جمال، اسی نے کیا باپ بھی خوش خصال، اسی نے نکالا کنویں سے مجھے، اسی نے دیے علم بس خواب کے، اسی نے تو کھولے ہیں وہ قفل 7، وہی فضل والا ہے عالی صفات۔ جبرائیل امین علیہ السلام، سنو یوسف حکم رب کریم کہ جس کا نہیں ہے شریک و حریم، وہ کہتا ہے جب میں ہوں سب سے بڑا، تو پھر تم نے ساقی سے کیوں کچھ کہا؟ قسم ہے مجھے اپنی یکتائی کی، تمہاری طلب کی فقط دیر تھی، رہا تم کو کرتا اس اعزاز سے کہ تم یاد کرتے مجھے ناز سے، مگر تم تو بھولے مجھے اس قدر، میرا نام تک بھی نہ آیا مگر۔ اس آخری ارشاد خداوندی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو مولا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور تیری حضوری میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر اچھے برے میں آئندہ کبھی تجھ کو نہ بھولے گا۔ کرم ہے تیرا مجھ پہ رب کریم کہ غفار ہے تو غفور الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے حضرت جبرائیل، یہ فرمائیے کہ میرے والد ماجد کی بھی آپ کو خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام، اے اخی حضرت یوسف علیہ السلام، تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تمہارے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں، اور ایک غم کی کوٹڑی میں بیٹھے ہوئے ہر وقت تمہارے لیے روتے رہتے ہیں، اور مخلوق سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے اخی حضرت جبرائیل، یہ تو بتائیے کہ اس درجہ فراق کا غم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں دیا گیا، اور اس نازک حالت کو کیوں پہنچایا گیا؟ جبریل امین، اے اخی حضرت یوسف، یہ رنج و علم اور اس درجہ حزن و ملال انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے دل میں سوائے خدا کی محبت کے تمہاری محبت زیادہ ہو گئی تھی، اور خدا کو یہ بات ناپسند ہے کہ بندہ کسی بندے سے اتنی گہری محبت رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اے اخی جبرائیل، بھلا پھر یہ تکالیف و مصائب جو وہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کچھ اجر اور صلہ بھی انہیں ملے گا، یا ان کا یہ رنج و علم بیکار جائے گا؟ جبرائیل امین علیہ السلام، اے اخی حضرت یوسف، نہیں، بیکار نہیں جائے گا، بلکہ خدائے رحیم و کریم روز بروز ان کو ایک شہید کا ثواب دے رہا ہے۔ نیز تفسیر کشاف میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک روز ہمارے آقا نامدار فخر موجودات حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی الفت کا یہ انداز تھا کہ جیسے 70 مائیں اپنے اکلوتے فرزندوں کی جانے سے بے چین اور بے قرار ہوں اور اپنی جان کو خاک میں ملا لیں۔ پھر ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت جبرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس حزن و غم اور فراق فرزند میں کچھ ثواب بھی ملے گا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہر روز 100 شہیدوں کا ثواب ملتا تھا، اور یہ 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 32 برس حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے، جن میں ہر دن اور ہر روز انہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملا ہے۔ اللہ اکبر! آہ اے یعقوب، تم کیا چیز تھے، غم علم اتنے برس جھیلا کیے، کیسا سینہ ہو گیا ہوگا کباب، حالت دل کیا ہوئی ہوگی خراب، چھلنی چھلنی ہو گیا ہوگا جگر، ہجر یوسف کی طوالت اس قدر، سننے والے سن نہیں سکتے جسے، آہ تم اتنے برس روتے رہے۔ صفحہ نمبر 117، بادشاہ مصر کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رہتے رہتے جب 12 برس کی ایک مدت دراز ہو گئی، اور بموجب ارشاد خداوندی فلابث فی السجن بضع سنین، یعنی سال ہا سال کی مدت میں وہ قید خانہ میں گزار چکے، تو اب منظور ایزوی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے رہا ہو۔
جس کے لیے بہتر سے بہتر سامان عجیب شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک رات بادشاہ ریان عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہو کر الصبح تمام مدبرین، وزراء اور حکماء کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے: وقال الملك انی ارى 7 بقارات سمان یأکلہن 7 عجان و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتؤنی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یعنی بادشاہ مصر نے کہا کہ اے میرے اقلائے ملک، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی سوکھی گائیں کھائے چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں جن پر 7 خشک بالیاں چھائی ہوئی ہیں، اور ہر ہری بالیوں کو انہوں نے دبا لیا ہے۔ بس اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو جلدی بتاؤ، کیونکہ مجھے اس خواب سے خوف معلوم ہو رہا ہے اور رات سے میں سخت پریشان ہوں۔ یہ سن کر تمام مدبرین اور عقلاء دم بخود اور ساکت بیٹھے رہے، کسی نے ہوں تک نہ کی، اور اس زبردست خواب کی تعبیر ان کو سمجھ میں نہ آئی۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، جس پر وہ لوگ مجبوری اور لاچاری کا جواب دینے لگے اور کہا: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین۔ یعنی اے بادشاہ، یہ آپ کے محض خیالات پریشان ہیں، اور ایسے خیالات کی تعبیر ہمیں دینی نہیں آتی۔ اس وقت بادشاہ کی حضوری میں وہ ساقی بھی موجود تھا جس نے بادشاہ کا خواب اور عقلاء دربار کا عاجزانہ جواب سنا۔ بس اسی وقت اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، اور پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے آنسو نکل آئے، اور دل میں کہا کہ افسوس، آج پورے 12 برس کے بعد وہ مجھے یاد آئے۔ غرض یہ کہ وہ اپنے آنسو پونچھ کر اور بادشاہ مصر کی طرف متوجہ ہو کر دست بستہ عرض کرنے لگا، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتعویلہ فارسلون۔ یعنی اے وہ شخص جو ان قیدیوں میں سے رہائی پا چکا تھا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا، تو اس نے کہا کہ ذرا اگر مجھے حضور قید خانے تک جانے کی اجازت عطا فرمائے تو میں وہاں سے واپس آ کر خواب کی تعبیر ہو بہو بیان کر دوں گا۔ ساقی کی بات سن کر بادشاہ اور تمام عقلائے مصر متعجبانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، اور حیرت زدہ ہو کر چند مدبرین ساقی سے کہتے ہیں: روک اے ساقی ذرا اپنی زباں، تو کہاں اور یہ اول العزمی کہاں؟ خواب ہے یہ شاہ والا جاہ کا، تجھ سے اور تعبیر سے کیا واسطہ؟ سخت گستاخی ہے اس میں بولنا، جرم ہے یا یوں زبان کا کھولنا۔ سن کے ساقی نے دیا ان کو جواب، شاہ کو مطلوب ہے تعبیر خواب۔ میں بتاؤں گا ابھی، رہنے دیجیے آپ اپنی خود سری، اذن شاہی پر ابھی بنتا ہے کام، اور ابھی تعبیر ملتی ہے تمام۔ بادشاہ ریان یہ سوال و جواب سن کر ہمہ ساقی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے ساقی، تیرا اس مضبوطی سے کہنا اگرچہ میرے دل کو اطمینان دلاتا ہے کہ ضرور میرے خواب کی تعبیر کہیں سے تو لے آئے گا، تاہم ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ کیا شے ہے جس کے ذریعے سے تو تعبیر لائے گا۔ ساقی دست بستہ بادشاہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نامی ایک نوجوان مصر کے قید خانے میں ہے، جس نے مجھے اور طباخ کو یہ تعبیر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آج کے تیسرے روز ساقی اپنے قدیمی عہدے پر مامور ہوگا، اور طباخ آج کے تیسرے روز پھانسی پا جائے گا۔ چنانچہ ہو بہو ایسا ہی ہوا، یعنی تیسرے روز میں اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور طباخ پھانسی پا گیا۔ اس بنا پر نہایت وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام جو بڑا عبادت گزار اور بڑا نیک و صالح انسان ہے، وہ آپ کے خواب کی اتنی سچی تعبیر دے گا جس کا جواب نہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے اسے اجازت دے دی، اور ساقی وہاں سے اسی وقت روانہ ہو گیا اور داروغہ جیل سے اجازت لے کر قید خانے میں داخل ہوا۔
نہایت نادم صورت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ساقی کو دیکھا اور اسے خوب اچھی طرح پہچانا اور اپنے دل میں کہا، یہ وہی ساقی ہے جس کی بات پر بڑھ گئی تھی قید میری سر بسر، یہ وہی ساقی ہے بس جس کے سبب مدتوں ناخوش رہا ہے مجھ سے رب، وہ یہی ہے جس کے ہاتھوں یہ ہوا آج تک میں قید خانے میں رہا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔